السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابک سیدی یا نور اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، ربیع الاول شریف دی اج پہلی تاریخ ہے اور اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ تبارک و تعالی نے ایک دفعہ ول موقع عطا فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ولادت دے مہینے دے فیوز و برکات حاصل کرن دی خاطر، اور یہ بڑا برکتیں والا مہینہ، بڑے مقام والا مہینہ، اور اس مہینے دی فضیلت فرمایا کہ اس مہینے دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی دربار وچ رب کلے جو منگو رب عطا فرمیندے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف اس مہینے دے اندر زیادہ تر تھئی ویندی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد پاک دی محافل بھی زیادہ تھیا ویندن، اور قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ شفا شریف دے اندر لکھ دن، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان کما حق ہو کوئی نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ مقام او رکھے۔ انہوں نے ایک گال کی تھی، انہیں دو گالی دے اندر انہوں نے قصہ اور جملہ سارا مکا چھوڑے۔ وہ فرمینن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے ایک تاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہ منو، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تا خدا نہ آکھو، دوجا خدا دا پتر نہ آکھو، اور باقی جتنا شانہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دو۔ فرمایا جتنا بھی شانہ رب نے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب میں تو کو خیر کثیر عطا فرمائے۔ خیر کثیر دے اندر علماء بڑیاں بڑیاں تفسیراں لکھے نے، خیر کثیر کیا شے ہے، رب نے کیا عطا فرمائے۔ انہوں نے بالآخر یہ جملہ فرمایا کہ پوری دنیا دے اندر جتنا بھی نعمت ہے کہ فرمایا کہ وہ ساریاں خیر کثیر دے اندر شامل ہیں، کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے یار کو وہ مقام عطا فرمائے، یعنی تمام خلق کو لو رب نے اپنے یار کو افضل بڑھائے اور افضل مقام عطا فرمائے۔ تمام انبیاء کرام کو لو بھی سارے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مجدد دل و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرمینن کہ فرمایا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ان رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اے مقام خیر کثیر رب نے عطا فرمائیے۔ فرمایا خیر کثیر دے اندر کیا شامل ہے؟ فرمایا حسن ظاہر بھی رب نے عطا فرمائے اور حسن باطن بھی رب نے عطا فرمائے، اور اس تو بعد فرمایا سیدہ نسب بھی عالی اور نبوت بھی رب نے عطا فرمائی، کتاب بھی رب نے عطا فرمائی، رسالت بھی رب نے عطا فرمائی، اس تو بعد رب نے حکمت بھی عطا فرمائی ہے، علم بھی عطا فرمائے، اور شفاعت بھی رب نے عطا فرمائی ہے، اختیار بھی رب نے عطا فرمائے۔ اس تو بعد فرمایا سب تو وڈی نعمت جیری تمام نعمتیں تو افضل ہے، فرمایا حوض کوثر بھی رب نے عطا فرما لیتے۔ فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر تو مراد اے مقام محمود بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے۔ فرمایا رب نے مقام محمود بھی عطا فرمائے اور حوض کوثر بھی عطا فرمائے۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی والے لکھ دن کہ فرمایا اے جرا کوثر لفظ ہے نا، اے تمام خوب ہے نا، جامع لفظ ہے، تمام خوب ہے نا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جرا کچھ عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جرا انہا معنی کیتے، فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر دا، فرمایا اندہ معنی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے تو کو خیر کثیر عطا فرمائے، یعنی خیر کثیر۔ تو فرمایا کہ کوثر دا کتنا معنی ہے اور کوثر کیری شہدنا ہے؟ فرمایا کوثر دی جری ضد ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوثر دی ضد رکھی بھی کہنی، کیونکہ کوثر کلے فرمایا پہلے بے جملے، فرمایا سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کثیر دا جملہ بھی قرآن میں موجود ہے اور اکثر دا جملہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا کہ کثیر تو بعد ہے اکثر، اور اکثر تو بعد والکوثر ہے۔ تے فرمایا کثیر دی ضد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمائے کم فیاتی قلیلۃ غلبت فیات کثیرہ۔
فرمایا کہ جری قلیل دی ضد ہے فرمایا او کثیر ہے، جری کثیر دی ضد ہے وہ ہے قلیل۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے یار کو کثیر نہیں عطا فرمایا، اپنے یار کو اکثر نہیں عطا فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یار کو کوثر عطا فرمایا۔ فرمایا کہ کثیر اور قلیل اور اکثر اور کوثر، فرمایا یہ کیا ہے رب دے نزدیک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کل متاع الدنیا قلیل، رب فرمائے کہ اے جیرا پوری دنیا دا مال و متاع ہے، رب فرمائے اے میرے نزدیک قلیل ہے۔ فرمایا کہ جتنا بھی مال و متاع ہے، اگر جتنا بھی امریکہ دے جتنا ڈالر ہیں، برطانیہ دے جتنا مال و متاع ہے، اور جمادات ہومن، نبادات ہومن، حجر ہومن، شجر ہومن، فرمایا پوری کائنات دے جتنا بھی نعمتاں ہیں وہ رب دے نزدیک قلیل ہیں، رب دے نزدیک کثیر نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے یار کو قلیل نہیں دیتا بلکہ کثیر عطا، بلکہ کثیر ہی نہیں دیتا۔ فرمایا رب نے نہ قلیل عطا فرمائے نہ کثیر عطا فرمائے، فرمایا کہ جیرے ویلے انسان رب دی عطا کردہ قلیل کو تول نہیں سکدا، قلیل کو ماپ ہی نہیں سکدا، اور پوری دنیا دا جرا مال و متاع ہے بندہ ایک کو نہیں تول سکدا کہ کتنا ہے، اور ایک کو بندہ گنتی وچ عدد وچ بھی شمار نہیں کر سکدا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، رب فرمائے کہ میں جرا تو کو نعمت عطا فرمائیں تساں کو شمار نہیں وے کر سکدے، او کو گن نہیں وے سکدے، اور جڑا نعمت عطا فرمائیں اوے نعمت رب نے فرمائے تو کو میں قلیل دیتے می اے ساری دنیا دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے نہ اپنے یار کو میں قلیل عطا فرمائے نہ اپنے یار کو میں کثیر عطا فرمائے، فرمایا کثیر دے اوتے مقام اکثر دا، اے اسم تفضیل دا سیگا ہے، فرمایا اپنے یار کو میں اکثر بھی نہیں دیتا بلکہ کوثر عطا فرمائے۔ فرمایا کہ کوثر او ہے کہ پوری کائنات دا جتنا مال و متاع ہے او ایک پاسے، کہ فرمایا کہ بھاویں جو دنیا دے شروع تو حضرت آدم علیہ السلام تو لاتے ای ٹائم تک، فرمایا اے سارا مال و متاع ہے قلیل، فرمایا آخرت جو رب عطا فرمے سے فرمایا کل ملا دے جیری شاہ ہے او کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوثر نال تعبیر فرمائے، فرمایا بھاویں مقام محمود ہوئے، فرمایا بھاویں حوض کوثر ہوئے، فرمایا بھاویں شفاعت ہوئے کل قیامت دے میدان حضور شفاعت کبریٰ فرمے زن، فرمایا کہ جتنا رب نے نعمت عطا فرمائیں دنیا جا جتنا بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے یار دی مٹھی اچ رکھ چھوڑیں، اپنے یار دی جھولی اچ رکھ چھوڑیں، کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیویں جھولی اچ رکھیں، اے اندی ایک چھوٹی جئی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صاحبزادے دا وصال تھیا، حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صاحبزادے دا وصال تھیا، جلے صاحبزادے دا وصال تھیا ایک کافرہ عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا ماریا، وہاں کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نسل ختم تھی گئی، اگو دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد، کیونکہ اولاد چلنی ہے نا پتر کلے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نسب ختم تھی گیا کیونکہ اولاد فوت تھی گئی، جرے ویلے وہ تانا مارے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا یارا پریشان نہ تھی انا اعطیناک الکوثر، میرا یارا میں تے کو خیر کثیر عطا فرمائے، انہیں لوگیں دے تانے دے تسا آپ جرا نہ توجہ نہ فرماؤ، فرمایا کہ جرے ویلے اللہ تعالی نے کتنا عطا فرمائے، اے تا صرف ایک سید قوم دے وچوں اللہ تعالی نے اتنا خیر کثیر عطا فرمائے، اون دے وچ اولاد بھی شامل ہے، فرمایا میدان کربلا دے اندر فقط حضرت امام زین العابدین حضور دی اولاد چو بچن، فقط امام زین العابدین، باقی حضور دی جتنا بھی اولاد شہید تھی چکی ہے، فرمایا امام زین العابدین اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دے صلب دے اندر اور انہیں دی اولاد رب نے انجا خیر کثیر فرمائے، فرمایا کہ ہر قوم محدود ہے، چاہے بلوچ قوم ہوئے چاہے ارئی قوم ہوئے چاہے جیری قوم ہے وہ محدود ہے، پاکستان ہے تا باقی ملکیں دے اندر کہنی، فرمایا جیری قوم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور دی اولاد انجی خیر کثیر عطا فرمائے، انجی رب نے برکت رکھ چھوڑیے، پاکستان دیکھو تا سید آل رسول موجود ہیں، ہندوستان ونجو تا سید آل رسول موجود ہیں، بغداد ونجو تا سید آل رسول موجود ہیں، فرمایا کہ جتنا بھی دنیا دے کونے ہیں فرمایا ایسا کوئی کونا نہیں بچا جتا کہ حضور دی اولاد نہ ہوئے، یعنی اے اللہ تبارک و تعالی نے خیر کثیر عطا فرمائے۔
اور خیر کثیر دا ایک معنی مفسرین اے بھی گندن اور دوجا معنی حوض کوثر بھی گندن، مقام محمود بھی گندن، اور علماء محدثین فرمیندن کہ فرمایا جامع معنی لفظ اے ہے کہ رب نے جتنا بھی شانہ ہیں اپنے بعد جتنا مقام ہے جتنا شان ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے یار دی جھولی اچ رکھ چھوڑے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمائے اور اسا خوش نصیب ہیں رب نے ساکو مسلمان دے گھر پیدا فرمائے اور اس تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ساکو امتی بنائے اور امتی بندے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمہ نصیب دین اور حضور دے عاشقیں والی جماعت ساکو نصیب ملی ہے۔ حضور دے عاشقیں والی جماعت ہر ویلے نبی دی ذات دے درود پڑھنا، حضور دی مدح سرائی کرنا، حضور دے ناتے ٹھر ونجنا، اے ساکو رب نے جماعت عطا فرمائیے اور اساں دا شکر ادا کروں تا رب ساکو 100 سال دے وے شکر ادا نہیں سے کر سکدے، اور اللہ تبارک و تعالی ساکو ہی جماعت زندہ رکھے اور ہی جماعت رب ساکو موت عطا فرماوے، مردے ٹائم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ مصطفیٰ دی زیارت نصیب فرماوے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔